سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد. ہمارے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ آج پہلی تراویح تھی. ہم لوگوں نے پہلی تراویح کو پڑھا. آئیے سب سے پہلے تو یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ سارے رمضان مکمل تراویح کا اہتمام کریں گے. اس لیے کہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں صرف ہمیں ایک مہینے کے لیے نصیب ہوتی ہیں. اس کے بعد دوبارہ کوئی اس طرح کا موقع نہیں آتا ہے. ابھی موقع ہے، وقت ہے، تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ایک تراویح میں شروع لے پائیں. اگر تھکان بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تھکان اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو آدھا ثواب ملے گا. مکمل ثواب کو حاصل کرنا ہے تو کھڑے ہو کے تراویح پڑھنی پڑے گی. لیکن ایک یہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو کر وقت ضائع کر دیں، ادھر ادھر کھڑے ہو کر وقت ضائع کر دیں، اس سے ہزار درجے بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے بیٹھ کر تراویح پڑھیں. تو اس لیے چاہے کتنی تھکان کیوں نہ ہو، کتنا ہی کام ہم نے کیوں نہ کیا ہو، یا تو کھڑے ہو کے تراویح پڑھیں گے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو انشاءاللہ بیٹھ کے تراویح پڑھیں گے، لیکن تراویح نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ یہ گھڑیاں پھر سے لوٹ کے آنے والی ہیں. دیکھیں ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تراویح کے اندر، میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور بہت مختصر سی باتیں آج جو کچھ ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں. آپ تراویح کے بعد انشاءاللہ جو روزانہ کی نشست ہوا کرے گی، اگر اس کے اندر بیٹھا کریں گے تو آپ کو بہت سی باتیں معلوم ہوں گی. آپ کو قرآن مجید کے اندر کیا ہے یہ بھی معلوم ہوگا، آپ کو بہت سے مسائل بھی معلوم ہوں گے. اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ اس مجلس کے اندر بیٹھا کریں. قرآن مجید کی جو شروعات ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ ہم سب کو یاد ہے، ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، اور ہر مسلمان ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے جو فوائد ہیں، اس سورت کے جو فائدے ہیں، بہت بڑے مسلمان ہوتے ہیں جو اس سے واقف ہوتے ہیں. قرآن مجید کی جو سورت ہے سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے، اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی سورت نہ توراہ کے اندر نازل کی گئی، نہ زبور کے اندر نازل کی گئی، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی کہیں دوسری جگہ پر اس طرح کی سورت موجود نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ انتہائی عظیم شان سورت ہے. ایسی سورت دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے جیسی یہ سورت سورہ فاتحہ ہے. اس سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الشفا قرار دیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ہے، اور جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ہے. جسمانی بیماریوں کو تو ہم جانتے ہیں، جیسے کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور پریشانی ہو جاتی ہے، ان سب کا علاج علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر رکھا گیا ہے. ایسی ہی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ آدمی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ آدمی کے اوپر کوئی روحانی سایہ ہو جاتا ہے، کوئی آسیب ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. تو ایسے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھ کے دم کر لینا چاہیے. اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی جانی کا اثر ہوا ہوگا، ہمارے اوپر کوئی جو بدبوئیں ہوتی ہیں ان کا اثر ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کے اندر ایک یہودی جادوگر بھی، ایک یہودی ہے لیکن وہ جادوگر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہودی ہوتے ہیں. یہودیوں کا جادو وہ دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، سب سے زیادہ جادو یہی کرنے والے ہوتے ہیں. ہندوستان میں جو چین و بنگال کا جادو ہے وہ مشہور ہے، لیکن ساری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور جادو ہے
ایک یہودی جادوگر تھی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم جادو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دوسری جو قوم ہے ان کے اوپر آسانی سے اثر ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اوپر اتنی آسانی سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس نماز کے اندر بھی خاص طور سے سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ سورت ہے جب اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو اس سے جتنی بھی روحانی اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کے دوران زیادہ والا میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کے دوران مجھے بہت زیادہ سر میں درد محسوس ہونے لگا، تو میں نے طواف سے نکل گیا اور جو سورہ فاتحہ تھی میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مجھے شفا کاملہ عطا کر دی۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، سفر کے دوران اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی بستی کے اندر جائیں تو بستی والوں کی ذمہ داری بنا کرتی تھی کہ جو مہمان آئے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ اس زمانے کے اندر ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل ہوٹل ہوتے ہیں، تو بستی والوں کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ جو بھی باہر سے آیا ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ لیکن صحابیوں کا قافلہ ایک جگہ گیا، وہاں کے لوگوں نے صحابہ کرام کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، صحابہ کرام بھوکے رہے اور پریشان رہے، لیکن باہر کے لوگوں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ آخر یہ ہوا کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے بچھو نے کاٹ دیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کو سانپ نے کاٹا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کو بچھو نے کاٹا۔ تو جب اس کو بچھو نے کاٹ دیا تو ہر طرح سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی بھی طرح سے اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ جب اس کو فائدہ نہیں ہوا تو آخرکار وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر ان سے معلوم کیا کہ اگر آپ کو کوئی طریقہ آتا ہو کہ جس سے یہ جو ہمارے قبیلے کا سردار ہے اس کو جو بچھو نے کاٹ دیا ہے اس کا علاج کسی طرح سے ہو سکتا ہے، تو جو صحابی تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کا علاج تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پر آپ کا علاج کیا جائے گا، وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ہمیں کھانے کے لیے بکریاں دینی پڑیں گی۔ تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور حضرت نے سورہ فاتحہ کو تلاوت کیا، تلاوت کر کے جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں دم کیا، تو جیسے ہی دم کیا فوراً اس شخص جو ہے وہ جو سردار تھا اس کو حلال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو جو سورہ فاتحہ ہے یہ بہت ہی عظیم شان صورت ہے، ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ گھر میں بچی کو بخار ہے، بچے کو پریشانی ہے، یا گھر کے اندر کوئی اور تکلیف آ رہی ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، ارے بھائی جب آپ کو ہمارے سورہ فاتحہ سے یاد رکھی ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آسان سا کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، بچے کے اوپر پڑھ کے دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، گھر والوں کے اوپر پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ فوراً شفا حاصل ہوگی۔ تو انتہائی عظیم شان صورت ہے۔ یہ جو صورت ہے اس میں ترجمہ وغیرہ تو نہیں کروں گا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم کو پالنے والے ہیں۔ اس آیت کے تحت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر راضی، جس کو تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں، کیسے رب ہیں، کیسے وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، کیسے بعض مرتبہ آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں تو میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھا اچانک سے چیخ آئی اور اس کے سامنے جو 2 روٹیاں رکھی ہوئی تھی ان کو لے کر وہ اٹھ گئی۔ ابھی جو بھوکا آدمی تھا، بھوک کی حالت میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے
چیل آئی ہے اور دونوں روٹے لے کر اڑ گئی ہے، تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ چیل ان دو روٹیوں پر کرتی کیا ہے، کہ کہاں لے کے جاتی ہے ان دو روٹیوں کو۔ چنانچہ وہ جو شخص تھا وہ چیل کے پیچھے پیچھے ہو گیا، چیل اڑتی اڑتی ایک پہاڑ کے اوپر پہنچی، اس پہاڑ کے اوپر ایک آدمی تھا جس کے دونوں ہاتھ بدے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ بدے ہوئے تھے اور وہ چل نہیں سکتا تھا، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایسے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھانا مانگ رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تو میرے کھانے کا انتظام فرما دے۔ تو اچانک سے وہ چیل آئی اور اس چیل نے ان دو روٹیوں کو وہ جو اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو یہ جو آدمی تھا جو بھوکا تھا وہ وہاں پہنچا اور دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ بے شک اللہ کا عجیب نظام ہے کہ کس طریقے سے ایک چیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک روٹیوں کو پہنچایا ہے۔ تو وہ رب العالمین ہے جو ہر کسی کو روزی فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ روما والے تھے، وہ اس خیال سے اپنے گھر سے نکلے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کماؤں گا، بیوی بچوں کے لیے کچھ کما کر لاؤں گا اور لا کر یہ جو بیوی بچے ہیں ان کے اوپر خرچ کروں گا۔ اس خیال سے ادھر سے باہر نکلے تو دیکھا جب وہ ایک درخت کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک کمزور پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کمزور پرندے کو ایک دوسرا پرندہ آ کر کھلا رہا ہے، اس کی چونچ کے اندر جو دانا ڈال رہا ہے۔ یہ جو اللہ والے تھے جو بزرگ تھے ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزور بندے کو رزق عطا کر سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں عطا کر سکتے؟ وہ اسی خیال کے ساتھ واپس ہو گئے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس پرندے کو کھلا سکتے تو مجھے بھی کھلا سکتے ہیں۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں دوسرے بزرگ سے ملاقات ہوئی، راستے میں دوسرے بزرگ سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جواب میں کہنے لگے کہ میں اس خیال سے نکلا تھا کہ بچوں کے لیے کچھ کماؤں گا، لیکن میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک پرندے کو دوسرا پرندہ لا کر کھلا رہا ہے، تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزور پرندے کو کھلا سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں کھلا سکتے؟ تو جو دوسرے بزرگ تھے وہ فرمانے لگے کہ تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں کمانا چاہیے، تم ایسا کیوں بنتے ہو کہ دوسروں کے محتاج بن جاؤ، تم ایسا کیوں نہیں بن جاتے کہ تم دوسروں کے کام آؤ؟ تم نے اس پرندے کو دیکھ لیا کہ جو دوسرے سے لے کر کھا رہا تھا، تم نے اس پرندوں کو کیوں نہیں دیکھا جو لا کر کھلا رہا تھا؟ تمہیں چاہیے کہ تم ایسے بنو کہ دوسروں کو کھلانے والے بنو، نہ کہ دوسروں سے مانگ کر کھانے والے بنو۔ اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھوں پیر سلامت ہیں، دونوں ہاتھ اس کے سلامت ہیں، دونوں ٹانگیں اس کی سلامت ہیں اور ایک دن کی روزی روٹی اس کے پاس موجود ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی بغیر کسی وجہ کے مانگتا ہے، بغیر کسی ضرورت کے مانگتا ہے، تو کل قیامت کے دن اسے اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، اس کے چہرے کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوگی، تو میدان حشر کے اندر لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو دنیا کے اندر بھیک مانگا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر لوگوں کے پاس جا کر لوگوں سے مانگا کرتا تھا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں تھی مانگنے کی، پھر بھی مانگا کرتا تھا، تو اس کو آخرت کے اندر یہ عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں علماء نے مسئلہ بھی بیان کیا کہ جو لوگ ریگولر مانگتے ہیں، جن کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، گھر ان کے پاس موجود ہوتا ہے، بعض بھکاری کو ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ان کے پاس گاڑیاں تک موجود ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مانگنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، بزنس بنا رکھا ہے، لوگوں سے جا کے مانگتے ہیں۔ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے بھکاریوں کو دینا جائز نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ ایسے بھکاریوں کو دینا حرام ہے، اس لیے کہ آپ گناہ کے اوپر تعاون کر رہے ہیں، وہ جو مانگ رہا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کی ہیلپ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم کسی کو دیں تو کم از کم اتنی تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو آدمی ہے یہ مستحق بھی ہے، اس کی بات نہیں ہے، اس کو دینا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس صورت کے اندر اس بات کو فرمایا گیا ہے۔ ایسی اس کے بعد جو دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔
سن سکتے ہیں آپ بتا دیں سننے کے لیے تیار ہے تو میں کچھ باتیں اور عرض کر دوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے جانے کی جلدی نہیں ہے. سورہ بقرہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت ہے سورہ بقرہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ جو سورت ہے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی تعریف کی ہے. الذین یؤمنون بالغیب جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. غیب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ غیب ساری باتیں ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتلا دی ہیں کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. وہ غیب کی باتیں ہیں. مثلا ہمارے نبی نے بتایا کہ قیامت آنے والی ہے. ہمارے نبی نے بتایا کہ جو سورج مغرب سے نکلے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دن آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے دنیا کے اندر. تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ جتنی بھی باتیں وہ سب کی سب غیب سے تعلق رکھتی ہیں. ان غیب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور جو بھی ان غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کی تعریف کی گئی ہے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو لوگ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتا دیا ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے ہمیں اس کو ماننا ہے. مثال دیکھیں آپ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب جگہ بڑی ترقی ہو رہی ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو رہی ہیں. اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ برج خلیفہ ہے. لیکن سعودی عرب کے اندر اس سے بھی بڑی عمارت تعمیر ہونے جا رہی ہے. وہاں اس سے بھی بڑی بلڈنگ تیار ہونے جا رہی ہے. سعودی عرب کی جو ترقی ہو رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ ہے اس کے بارے میں جانتے ہو کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آئے گا یہ جو مدینہ منورہ ہے یہ سارا کا سارا ویران ہو جائے گا. لوگ یہاں سے چھوڑ چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں ان سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں گے. یہاں تک کہ اتنی زیادہ صورتحال خراب ہو جائے گی کہ جو کتے ہیں اور ایسے بھیڑیے ہیں وہ مسجد نبوی کے جو ممبر ہے اس کے اوپر چڑھ جائیں گے اور کتے وہاں پیشاب کر رہے ہوں گے. کوئی مسلمان اس وقت تصور نہیں کر سکتا ہے کہ مسلمان مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو بٹھا کے سمجھایا جائے تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہاں کوئی بھی موجود نہیں رہے گا. یہاں تک کہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام مزینہ ہے. قبیلے مزینہ کے دو لوگ آئیں گے مدینہ منورہ کے اندر رہنے کے لیے. وہ دور سے مدینہ منورہ کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہاں تو کوئی انسان ہی موجود نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی کے اندر کتے رہ رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جائے گا. تو یہ ہونا ہے. ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. نبی نے جو کچھ بتا دیا چاہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں اس کو ماننا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریائے نیل. ایک تو دریائے نیل ہے اس کے علاوہ ایک اور دریا ہے جس کا نام ہے دریائے فرات. دریائے نیل وہ ہے جس کے فرعون غرق ہوا تھا. یہ دریا ابھی بھی اسی طرح سے کہتے ہیں. جو دریائے فرات ہے یہ دریا عراق اور ایسے کویت اس درمیان میں بہتا ہے. بہت بڑا دریا ہے اور اس کے اندر ابھی بھی پانی بہ رہا ہے. لیکن اس دریا کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا یہ جو دریا ہے دریائے فرات اس کا پانی خشک ہو جائے گا. وہاں زمین نکل آئے گی اور اس زمین کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا. سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا اور اس سونے کے پہاڑ کے اوپر آپس میں لوگوں کی لڑائیاں ہوں گی, جنگیں ہوں گی. اتنی شدید اور سخت لڑائی ہوگی کہ جتنے بھی وہاں لوگ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہوں گے وہ سب کے سب گلے پڑ جائیں گے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 100 لوگ وہاں جائیں گے تو ان میں سے 99 لوگ مر جائیں گے, صرف ایک آدمی جو ہے باقی رہ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا. تو یہ غیب کی خبر ہے. اگر ابھی ہم یہ چیزیں سوچیں اور وہاں جا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں تو پانی نظر آ رہا ہے, وہاں کیسے جو سونے کا پہاڑ نکل سکتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ یہ ہو کر رہے گا. تو یہ ساری کی ساری غیب کی باتیں تو ہم تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ فرما دیا قرآن مجید کے اندر جو بھی غیب کی باتیں بتاتی ہیں ان سب کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو سورہ بقرہ جو ہے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی تعریف کی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کی گزارش ہے